خطبہ نکاح میں بنیادی طور پہ صرف 4 آیتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں آپ بار بار اس آیت جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ دیکھیں بار بار ایک ہی بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ احزاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے۔ اس کے بعد سورہ نساء پہ آ جائے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ پھر سے سورہ احزاب کی 2 آیتوں میں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا۔ نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت کیا تھی؟ ڈرانے کی، کہ اللہ سے ڈر کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ جب تک تقوی و پرہیزگاری نہ ہو، یاد رکھنا یہ معاشرتی جو یہ ماحول ہے یہ نہیں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو نئے ازدواجی زندگی میں جڑنے جا رہے ہیں ہماری بہن اور یہ آصف صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دیں، مسرتوں سے بھر دیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإنه مكاثر بكم الأمم۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ بڑی متبرک مجلس ہے جسے ہم نکاح کی مجلس کہتے ہیں، اس میں بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ مجلس ہمیشہ منعقد نہیں ہوتی۔ اس گھر کے لیے یہ باعث فضیلت ہے کہ اس گھر میں یہ مجلس منعقد ہوئی، اور بڑی خیر و برکت والی مجلس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نئے ازدواجی زندگی میں جڑنے جا رہے ہیں ہماری بہن اور یہ ہمارے بھائی آصف صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دیں، مسرتوں سے بھر دے، اور ہر قسم غم، آفات، بلیات سے دور رکھے۔ میری گزارشات یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ میرے سامنے یہ معاہدہ نکاح ہے، معاہدہ نکاح اس پہ لکھا بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تعاقدوا بین الرجل و امرأۃ، ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں ایک معاہدہ، جسے انگریزی میں بولتے ہیں ایگریمنٹ، اور اس کے لیے ضروری شرائط جو ہے وہ یہ ہے، کل ملا کے 3 ہی چیزیں رکھی گئی ہیں: فرض، واجب اور سنت۔ یہ سبوں کو معلوم ہے، میرا کام ہے صرف بتانا تاکہ ہمیں یاد رہے، مجھے بھی اس چیز کی یاد دہانی ہو اور آپ کو بھی پتہ چلے۔ فرض بنیادی طور پہ صرف 2 ہیں نکاح میں، صرف 2 بس، سنت 2 اور واجب 1، واجب صرف 1۔ جو فرض 2 ہیں، پہلا فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ ایک لڑکی ہو اور ایک لڑکا ہو، اور دونوں میں مابین رضامندی ہو، یہ فرضیت کا حامل ہے کہ ازدواج 2 ہونے چاہیے۔
اور دوسری ضروری چیز جو فرض میں آیا ہے وہ ہے وکیل اور اس کے بعد گواہ۔ فرمایا گیا ہے کہ لا نکاح الا بولی و شاہدین، کہ ولی اور شاہد کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی ہمارے سامنے موجود ہے اور شاہدین گواہ بھی یہاں پہ الحمدللہ ہے، تو یہ دو فرض یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ ایک واجب ہے، واجب مہر کا ادا ہونا، اور مہر الحمدللہ یہاں پہ ادا کیا گیا، ہمارے سامنے لکھا گیا۔ اس کے بعد سنتیں دو ہیں۔ پہلی سنت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں خطبۃ الحاجہ، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے بیان کیا۔ اور خطبہ نکاح میں بنیادی طور پہ صرف 4 آیتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں آپ بار بار اس جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ دیکھیں بار بار ایک ہی بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ احزاب۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے۔ اس کے بعد سورہ نساء پہ آ جائے، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ پھر سے سورہ احزاب کی 2 آیتوں میں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا۔ نکاح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت کیا تھی؟ ڈرانے کی، کہ اللہ سے ڈر کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ جب تک تقوی و پرہیزگاری نہ ہو، یاد رکھنا یہ معاشرتی جو یہ ماحول ہے یہ نہیں بنے گا۔ شروعاتی زندگی یہی ہے، جب نکاح ہوتی ہے تو وہیں سے ایک لڑکی کی اور لڑکے کی زندگی اور ہمارے اس سوسائٹی کا بنیاد رکھا جاتا ہے، یہیں سے ایک گھر بنتا اسی سے ہے، گھر کی نیو یہی ہے۔ اور اس میں سب سے بنیادی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، یہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر ضروری ہے۔ سو اس نکاح میں ضروری چیز یہ ہے کہ ایک عورت جو کہ نکاح میں بننے جا رہی ہے، ایک مرد جو کہ نکاح کے اس متبرک معاہدے میں بننے جا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی سنت میں نے کہا خطبہ نکاح، اور اس میں بار بار یاد دہانی کی جا رہی ہے اتقوا اللہ۔ اور دوسری سنت ہے سنت ولیمہ کا، وہ ہوتا ہے خاص کر کس وقت؟ جب رخصتی ہوتی ہے یا رخصتی کے بعد، خاص کر مشہور ہے۔ تھوڑا سا وقت میں آپ کو لوں گا اس بات پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تو ہمیں یاد رہتی ہے، ہر کوئی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ آپ خطبہ نکاح پڑھیں گے، آپ یہ کریں گے، یہ فرائض بیان دیں گے، لیکن مین چیز سنت کا جو ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اپنی زندگی سے آراستہ کرنا۔ ہم نے وہ مین سنت چھوڑ دی جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، یہ اس امت کے لیے۔ ضمناً ایک مفہوم میں بیان کرتا ہوں حدیث کا جو کہ صحیح مسلم میں آیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا چیز غمگین کرتی ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ کیا چیز غمگین کر رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت۔ اس وقت بھی رونے کے حالت میں بھی کہتے کہ میری امت۔ ہمیں یہ سنتیں یاد رہتی ہے کہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا النکاح من سنتی، لیکن باقی سنتوں کا کیا جو کہ ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ ہمیشہ جہاں کہیں پہ بھی مجھے موقع ملا ہے 2 باتیں بیان کرنے کا تو میں نے یہی بات کی ہے ہمیشہ کہ ضروری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی سنتیں بھی ہماری زندگی میں آ جائیں۔ یہ سنت بھی ضروری ہے کہ یہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ صحابی رسول فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ ان کو درد ہی یہی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے اپنے امت کی شفاعت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں پاؤں گا قیامت کے روز، کس جگہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، تو مجھے پائے گا پل صراط پہ۔ پل صراط صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک پل باندھا گیا ہے جو کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، پار کرنا نہایت ہی مشکل۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو پل صراط پہ نہ پاؤں تو فرمایا انس
تو میزان عمل پہ میں کھڑا رہوں گا اور میری امت میرے سامنے ہوگی، اور میری امت کے جب ترازو لگے گا نا، جب نیکی اور بدی تولی جائے گی، تب میں دیکھوں گا کہ کن کے اعمال بڑھ رہے ہیں، کن کے اعمال گھٹ رہے ہیں۔ یہ غم نبی علیہ السلام لے رہے ہیں، ورنہ وہ تو بخشائے گئے۔ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهَ تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرَ، شروعاتی گناہ اور پیچھے والے گناہ، آگے گناہ پیچھے والے گناہ، سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف ہیں۔ وہ ہمارے لیے یہ غم لے رہے ہیں، میزان عمل پہ کھڑے ہوں گے کہ میری امت میری امت میری امت۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ اگر میں میزان عمل پہ آپ کو نہ پاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انس تو مجھے پائے گا حوض کوثر پہ، انا اعطیناک الکوثر، میں حوض کوثر پہ اپنے امت کو میں خود پیالے سے پلاؤں گا وہ جام کوثر، کہ جس کے بعد کوئی تشنگی نہیں رہے گی میری امت کی۔ تو یہ میں کہتا ہوں، یہ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کے وقت ہمیں یاد رہتا ہے النکاح من سنتی، لیکن باقی سنتیں کہاں ہیں؟ وہ نبی جس سے غم لیا ہمارے لیے۔ میرا بس اتنا ہی، کیونکہ یہ ایک گزارش ہے میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، کہ یہاں سے جاؤں میں کوئی بات کروں تو کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی سنتوں کو بھی اپنی زندگی میں آراستہ کریں، اس پہ عمل کریں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی سنت پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر رہیں، اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ قیامت کے روز آپ کی امت کے لیے آپ کو کبھی رسوا نہیں کیا جائے گا۔ وہ رویا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی ایک بہت بڑی حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، امام بخاری لائے ہیں، فرماتے ہیں جب سارے انبیاء آئیں گے، سارے انبیاء، تو سارے انبیاء کہیں گے کیا کہ یا ربی نفسی نفسی، کیونکہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر پائے گا بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہے گا یا ربی امتی امتی، زندگی میں بھی امتی امتی، آخرت میں بھی امتی امتی۔ وہ امت آج کس ڈگر پہ چلی ہے؟ دین سے بے خبر، قرآن سے بے خبر، سنت سے بے خبر، ہر چیزوں سے ہم برگشتہ ہو چکے ہیں۔ تو ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت واپس آئے، ہمارے گھروں میں سے غیر کا طریقہ نکلے، غیر کا طریقہ نکلے۔ یہ ہماری کامیابی ہے، ہماری کامرانی اسی میں، ہماری کامیابی اسی میں کہ غیر کا طریقہ نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ واپس آئے ہمارے گھر میں، قرآن کی چہچہاٹ ہو۔ یہ جو نکاح ہوا، نکاح کے بعد کوشش یہ ہو کہ ازدواجی زندگی میں ایک دینی تعلیم کا یعنی بنیاد رکھا جائے، بعد میں جب ہمارے بچے ہوں ان بچوں کو بھی ہم دینی تعلیم کی روشنائی دیں۔ دین کی تعلیم روشنی ہے، اس روشنی سے ہمیں آراستہ ہونا چاہیے۔ اتنی ہی میری گزارش رہی ہے آپ کے سامنے۔ تو ابھی ہم کرتے ہیں ایجاب و قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وتابعہم بہ احسان الی یوم الدین۔ آج 12 شوال المکرم 1445 ہجری بمطابق 21 اپریل 2024 بروز اتوار، لگ بھگ عصر کی نماز کے بعد ہمارا یہ خطاب شروع ہوا۔ آج ہم ہیں جناب فاروق احمد لون صاحب، ولد محمد سلطان لون، ساکنہ سندھ بل گاندربل کے رہائش گاہ میں، جہاں یہ متبرک مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے محترم آصف احمد لون صاحب کا، یہ صحیح کہہ رہا ہوں، ولد غلام احمد لون صاحب، ساکنہ ناگبل گاندربل، جن کا نکاح ہو رہا ہے ہماری بہن نصرت فاروق صاحبہ سے، بنت فاروق احمد لون صاحب۔ جی، محترمہ نصرت فاروق اور ان کے ولی جو کہ وکیل بھی ہیں فاروق احمد لون صاحب، تو آپ کے 2 گواہ، ایک ہیں گلزار احمد لون صاحب، کون سے؟ گلزار احمد لون صاحب ہتھبورہ سے، اور گواہ دوم فاروق احمد گنائی صاحب، کہاں ہیں؟ فاروق احمد گنائی صاحب، 2۔ تو وکیل اور ولی خود فاروق احمد لون صاحب والد صاحب، اور گلزار احمد لون صاحب فاروق احمد گنائی صاحب، دونوں کی موجودگی میں اور جتنے بھی حاضرین جماعت ہے، بعوض دین مہر مقررہ 4,10,200 طے شدہ پایا گیا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں حضرت؟ صحیح ہے، 4,10,200 طے شدہ، جو سارا رقم زیور کی شکل میں وصول پایا گیا۔ چلیے ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ علی جناب غلام احمد لون صاحب، اس کا بیٹا آصف احمد لون، ساکنہ ناگبل گاندربل، کے ساتھ بعوض دین مہر 4,10,200 سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ کے بگواہ اول
گلزار احمد لون جو آپ کی طرف سے ہیں، اور دوسرے فاروق احمد گنائی صاحب کی موجودگی میں اور تمام حاضرین مجلس کے نکاح طے پایا گیا۔ کیا آپ ہماری اس بہن کو، جن کا نام ہے نصرت فاروق صاحبہ، کو بنفس نفیس نکاح میں دیتے ہیں آصف احمد لون صاحب کو، ولد غلام احمد لون کو؟ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری اس بہن کو، جن کا نام ہے نصرت فاروق صاحبہ، ان کو بنفس نفیس جناب آصف احمد لون صاحب کے لیے بخشتے ہیں؟ کیا آپ ہماری اس بہن کو بنفس نفیس جناب آصف احمد لون صاحب، جن کے وکیل یہاں پہ موجود ہیں، کیا آپ ان کے موکل کو بخشتے ہیں ان کو نفس نفیس؟ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم آتے ہیں لڑکی کی طرف۔ لڑکی کی طرف سے وکیل علی جناب فاروق احمد لون صاحب کی دختر نیک، آپ کے سامنے بات ہم نے کی دختر نیک، اردو تو آتی ہوگی نا حضرت؟ جی بالکل۔ علی جناب فاروق احمد لون صاحب کی دختر نیک مسمہ، جن کا نام ہے نصرت فاروق صاحبہ، کو بعوض دین مہر 4,10,200 سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ کے بگواہ اول عبدالرشید وانی صاحب۔ کون ہے عبدالرشید؟ عبدالرشید وانی صاحب، جی بالکل۔ اور بگواہ دوم ان کا نام ہے معراج الدین بھٹ صاحب، ناگبل کے معراج الدین بھٹ صاحب اور عبدالرشید وانی صاحب۔ ان دونوں کی حاضری میں گواہ کے اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، ان کی موجودگی میں آپ جن کے وکیل ہیں غلام محی الدین لون صاحب، آپ جن کے وکیل ہیں آصف احمد لون، کیا آپ نے ہماری اس بہن جن کا نام ہے نصرت فاروق صاحبہ کو اپنے موکل کے لیے قبول کیا؟ جی بالکل، دوسری بار کہہ رہا ہوں، کیا آپ نے اپنے موکل یعنی آصف احمد لون صاحب کے لیے ہماری بہن نصرت فاروق صاحبہ کو بنفس نفیس قبول کیا؟ کیا آپ نے اپنے موکل آصف احمد لون صاحب کے لیے ہماری بہن نصرت فاروق صاحبہ کو بنفس نفیس قبول کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرنا علی عدوک وعدوہم، اللہم الف بینہما کما الفت سیدنا آدم وحواء علیہم السلام، اللہم الف بینہما کما الفت بین یوسف وزلیخا علیہم السلام، اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا ابراہیم وسارۃ وحاجرۃ علیہم السلام، اللہم الف بینہما کما الفت بین موسیٰ وصفورۃ علیہم السلام، اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وخدیجۃ الکبریٰ وعائشۃ الصدیقہ وسائر امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا ومولانا علی المرتضی وفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرنا علی عدوک وعدوہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اس بابرکت مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس گھر میں برکتیں رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہماری اس بہن کو خوشیاں دونوں جہاں کی عطا فرما خدایا، اے اللہ ان کو ازدواجی زندگیاں بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے غم سے آفتوں سے بلیات سے اللہ دور کر دے خدایا، ان دونوں خاندانوں میں محبت پیدا فرما، باہمی اخوت پیدا فرما، ہر قسم کی کدورت کو دور فرما، بغض و کینہ کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے دور کر دے، اے اللہ برکتیں نازل فرما، اے اللہ رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے
اپنے رحمت میں جگہ نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے رحمت میں جگہ نصیب عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔